یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں جو چڑیل نے مجھے دی ہے کہ عید کے ایک ہفتے کے بعد میں آپ کو ٹائم لائن دے رہا ہوں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لکمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لکمان ہے۔ اسلام آباد جو ہے وہ افواہوں کا شہر ہے۔ افواہ نہ ہو تو غالباً اسلام آباد کے رہنے والے جو ہیں ان کے پیٹ میں گیس ہونا شروع ہو جائے۔ ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی افواہ ہوتی رہتی ہے وہاں پہ۔ چڑیل وہاں تھی پچھلے کچھ دنوں سے اور چڑیل آ گئی ہے، اور چڑیل بہت کچھ ادھر ادھر سے کوریڈورز میں سے، پاور کوریڈورز میں کیا ہو رہا ہے وہ لے کے آئی ہے۔ آپ میں بتاؤں کہ کہا جا رہا ہے کہ مقتدر حلقوں نے عمران خان کو جون تک کا وقت دیا ہوا ہے کہ جون تک ہی شوڈ پول اپ ہز ساکس، ورنہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ کچھ کیا ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ بھی ابھی، لیکن کووڈ کی سچویشن بڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے۔ خود این سی او سی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کریں تو کیا کریں، کیونکہ ایک طرف عقل ان کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ لاک ڈاؤن کریں، اور دوسری طرف حکومت کا اصرار ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا۔ اس طرح اور بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب کیا چڑیل کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ذہنی انتشار کا شکار ہیں، اور بہت زیادہ آج کل وہ پریشان ہیں، اور کسی کو قریب والے کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، چڑیل کا کہنا۔ اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان برملا 2 سے 3 باری اظہار کر چکے ہیں کہ جی ان کو اسمبلیز کو ڈیزالو کر دینا ہے، اور ان کو اسمبلیز ڈیزالو کر کے دوبارہ عوام میں جانا ہے اور واضح اکثریت لے کے آنی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کولیشن پارٹنرز ہوں یا کوئی اور ہو، یا اسمبلی میں ہوں لوگ، یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کو بلیک میل کر رہے ہیں اور ان کو کام نہیں کرنے دے رہے اور احتساب کے عمل کو چلنے نہیں دے رہے۔ یہ مجھے نہیں پتا وہ کیوں سوچ رہے ہیں، لیکن کافی لوگوں کو اس وجہ سے تشویش ہے۔ اب جو ان کے مخالفین ہیں وہ پلان کر رہے ہیں کہ یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں جو چڑیل نے مجھے دی ہے کہ عید کے ایک ہفتے کے بعد میں آپ کو ٹائم لائن دے رہا ہوں، عید کے ایک ہفتے سے 10 دن کے اندر اندر مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ جو ہے وہ مل کر پی ڈی ایم کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے نئی کالز دینے لگے ہیں جو گورنمنٹ کے خلاف ہوں گی۔ نون لیگ کے اس میں ورک فورس کم ہوگی، نون لیگ کے پیسے زیادہ لگیں گے، مولانا کی ورک فورس ہوگی، اینڈ دس از ہاؤ دس میرج ول ورک اوور دیئر۔ عمران خان جو ہیں اب وہ کنونسڈ ہیں کہ ان کی حکومت کو ایک طے شدہ طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ بیوروکریسی ان کے خلاف ہے، جوڈیشری ان کے خلاف ہے، بار ان کے خلاف ہے، میڈیا ان کے خلاف ہے، انڈسٹریلسٹ ان کے خلاف ہیں، یورپین یونین ان کے خلاف ہے، امریکہ ان کے خلاف ہے، چائنا ان کے خلاف، پتہ نہیں سارا ان کے خلاف ہے۔ اس وقت ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ عوام کے اندر جائیں اور ووٹس لے کے آئیں۔ عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا۔ اگر اس وقت ہم نے الیکشنز کروائے تو مہنگائی اور بری گورننس کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ حالات جو ہیں کسی طرح بھی حکومت کو، یعنی اس پارٹی کو مزید ابھی سیٹیں نہیں مل سکتی۔ اچھا، جو پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ یہ ڈالا جا رہا ہے کہ جون کے فوراً بعد بزدار کی حکومت کے خلاف موومنٹ آئے گی۔ اس میں چودھری پرویز الہی کی پوری تیاری مکمل ہو چکی ہے، اور کاف لیگ جو ہے وہ اس نے ہر ایک سے رابطے کر لی ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب باہر آ گئے ہیں تو شہباز شریف صاحب سے بھی بیہائنڈ دا کلوز ڈورز جو ہے رابطوں پہ ہیں، اور کسی طرح اب ان کی خواہش ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے عثمان بزدار کی جگہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہو جائیں۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اگر نون لیگ ان کو سپورٹ کرنے پہ آمادہ ہو جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے لیے بالکل آمادہ ہے اور ان کو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کافی ایسے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے، تقریباً 48 کے قریب اراکین ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 48 اراکین ایسے ہیں جو چودھری پرویز الہی کو ووٹ دینے کو تیار ہیں اس وقت، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے عثمان بزدار کے خلاف۔ جہانگیر ترین آپ دیکھیں گے کہ عید کے بعد سڈنلی جہانگیر ترین ایشو جو ہے وہ ایک دم سے دوبارہ کھلے گا، اور چڑیل کے مطابق جو کوششیں ہو رہی تھیں جہانگیر ترین اور عمران خان کو قریب لانے کی وہ کامیاب نہیں ہوئیں، کیونکہ جہانگیر ترین بضد ہیں کہ انہوں نے کسی نمبر 2 سے بات نہیں کرنی، انہوں نے کسی کمیٹی سے بات نہیں کرنی، اور جہانگیر ترین اور ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو ان کے ویل وشرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو ہیں 2-4 لوگ جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں پرائم منسٹر کے، جنہوں نے گن ڈالا ہوا ہے کافی چیزوں میں، ان کو ریموو کیا جائے اور اعظم خان کو سائڈ پہ کیا جائے، اس کے بعد وہ عمران خان سے مل سکتے ہیں۔ آبویسلی یہ نہ ملنے والی باتیں ہیں، لیکن یہ 40 لوگ کہاں جائیں گے جو جہانگیر ترین کو مل چکے ہیں ابھی؟
جو جہانگیر ترین کو مل چکے ہیں، ایک افطاری پہ، ایک کھانے پہ، پھر ایک اور جگہ پہ، اور انہوں نے سائنڈ ریزولوشن بھیج دی پرائم منسٹر کو. تو ان کا فیوچر کیا ہے؟ تو ان کا فیوچر اس میں ہے کہ وہ مل کر ایک فارورڈ بلاک بناتے ہیں، اور جون کے بعد بجٹ آنے کے بعد اگر یہ فارورڈ بلاک بنتا ہے تو عمران خان اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکیں گے، اور وہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کرمبل کر جائے گی لیک آف کورم کی وجہ سے وہاں پہ. تو اس وقت اسلام آباد جو ہے وہاں کافی گرمی ہو رہی ہے. اب فائنانس منسٹر جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجٹ کیسے پاس ہوگا. بجٹ پاس ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو آج جو آرمی چیف گئے ہیں سعودی عربیہ، امید ہے کہ وہ سعودی عربیہ سے کوئی اچھی ڈیل لے لیں گے، تو اگلے ہفتے جب پرائم منسٹر جائیں گے تو وہ سائن کریں گے اور کوئی $1 یا $2 بلین ہمیں مل جائے گا. رشین فارن منسٹر جو پاکستان آئے ہیں وہ بلینک چیک لکھ کر گئے ہیں. انہوں نے کہا جتنے بھی پیسے ہیں وہ ہم سے لے لو، اور جو ہے نا حالات کو ٹھیک کرو اپنے، کیونکہ رشیا اب بڑا انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کی پنگیں صحیح طریقے سے بڑھ سکیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان یہ سب کچھ لیتا ہے تو ایٹ واٹ کاسٹ، اس کی کاسٹ کیا ہے. دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا حل یہ ہے کہ ہمارے 30 کے قریب وہ یونٹس جو غیر فعال ہیں، جیسے پاکستان اسٹیل مل ہے، کہ ان کو $1 میں بیچ دیا جائے. ان کو $1 میں بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی لائبلٹیز سمیت ان کو بیچ رہے ہیں دوسروں کو، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک یونٹ پہ آپ نے 1000 ملین یا بلین آپ نے لگانا ہے، 100 بلین لگانا ہے اگلے 1 سال میں 2 سال میں، تو وہ جب رائٹ آف ہوتا ہے اور بجٹ میں آپ کو ایلوکیٹ نہیں کرنا پڑتا ان کے لیے، وہ مختص نہیں کرنا پڑتا، تو وہ اماؤنٹ آپ کے پاس ایک اچھا بجٹ دینے کو آ جاتا ہے. مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے لوگوں کی، کووڈ نے لوگوں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے، اور کووڈ کے اندر جو لیک لسٹر قسم کا کام ہو رہا ہے حکومت کا، اس کی وجہ سے کاروبار تو ویسے ہی ختم ہو گئے اور خراب ہو گئے. لیکن اگر وہ 15 دن کے لیے یا مہینے کے لیے لاک ڈاؤن ہوتا تو مہینے کے بعد پھر کھل جاتا سب کچھ، لیکن اب ایسا نہیں ہوا. اب لگتا یہ ہے کہ یہ عید تک ہمارے ساتھ چلے گا اور یہ کسی کو چین نہیں لینے دے رہا. کل بھی 170 اموات ہوئی ہیں کووڈ میں، 70 جو ہیں ان میں سے صرف وینٹیلیٹر کے اوپر اموات ہوئی ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت جو اعداد و شمار ہیں، لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے. وینٹیلیٹر کے اوپر جو ہے 1% ریکوری ہے، یعنی 100 میں سے 99 لوگ یا 98 لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اس لیے اس بیماری سے بچنا، ماسک پہننا، دوری اختیار کرنا، یہی ہمارے لیے فائدہ مند اور اس وقت عقل کا تقاضا ہے. لیکن عقل کا تقاضا ہو تو حکومت پاکستان یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ بھی اس میں کوئی اچھی پیش رفت دکھائے. ابھی تک تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. این سی او سی احکامات دے دیتی ہے، گورنمنٹ ان کو مانتی نہیں ہے. گورنمنٹ کہہ دیتی ہے ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. سکولز کے ایشو پہ آپ دیکھ لیں، ایک بڑا کیوس اور میس کریٹ ہو چکا ہے اے لیول، او لیول، انٹرمیڈیٹ اور میٹرک ایگزامس میں، اور بچے جو ہے وہ پریشان پھر رہے ہیں. کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا پالیسی ہے، کلیئر پالیسی. چڑیل کا کہنا ہے کہ اگلے 2 مہینے، رادر 1.5 مہینہ اسلام آباد کے اندر انتہائی اہم ہے، اور وہاں بہت گرمی آ چکی ہے. اور ان چڑیل کا تو یہ کہنا ہے کہ جو کافی طاقتیں ہیں وہ اب اس بات پہ سارے ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی. آپ کے خیال میں کر سکتی ہے کہ نہیں؟ مجھے کامنٹس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا. یہ میں نے آپ کو اپنے خیالات نہیں بتائے، یہ میں نے اسلام آباد کی بات آپ کو دی ہے. اور اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، اور اس کو شیئر کریے گا تاکہ مزید سے مزید لوگوں تک یہ میسج پہنچ سکے. Until the next time, اللہ حافظ.